السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تبلیغ کی اور انہیں صراط مستقیم کا راستہ بتایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیا اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک شاید انسانوں میں سب سے طویل تھی، لیکن ناظرین اس کے لمبے عرصے تک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے باوجود گنتی کے چند ہی خوش نصیب لوگ ایسے تھے جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے، جبکہ اکثریت کفر و شرک کرنے میں ہی مبتلا رہی، جس کے بعد آپ نے تنگ آ کر اپنی قوم پر عذاب الہی کی بددعا کی، جس پر حکم ہوا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں اور اس میں اپنے پیروکار سمیت تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ناظرین ہمیں قرآن و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا جس میں دنیا بھر کی ہر چیز ڈوب کر رہ گئی سوائے ان چند لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے بعد دنیا میں آنے والی تمام نسلیں انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ اس طوفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رک گئی تھی۔ ناظرین یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی، تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ ناظرین کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت ہی اہم اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ انکار کرنے والے دہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کے سفر کر سکے۔ چنانچہ اس سے متعلق قرآن پاک کی سورہ قمر میں اس کا جواب یہ کہہ کر دیا، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں، لیکن قرآن پاک کی سورہ ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ کشتی 3 منزلہ تھی جس میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور یہ ناظرین اتنی بڑی کشتی تھی کہ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے تھے، اور اس میں کم بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد سے تیر ہی نہیں سکتی، لیکن میں قربان جاؤں اس ذات پر جو اس اعتراض سے واقف تھی۔ اس سوال کا جواب قرآن پاک کی سورہ ہود میں یہ کہہ کر دیا، اور نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور دوستو حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں، اور یہ کشتی نوح کے لنگر ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض سے متعلق قرآن پاک کی سورہ قمر میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ اے آر نالج کے ناظرین حالیہ تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پوری پہاڑی سلسلے میں برف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ دوستو کشتی نوح سے متعلق جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، باقی بہتر اور حتمی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔